حاضرین مکرم، ملک کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ معیشت انتہائی پستی کا شکار ہے۔ محتاجی، غریبی اور مفلسی بڑھتی جا رہی ہے۔ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ بنیادی غذائیں انسان کی پہنچ سے دور تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہر شخص کی زبان پہ غلہ اور شکوہ اور مہنگائی کی باتیں ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، فلاں چیز کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کاروباری حالات بہت برے ہیں، بڑے خسارے میں چل رہا ہے، ہر طرف مندہ ہے اور انسان خوشحال نہیں ہے۔ اس کے باوجود لوگ فضول خرچی سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ غریبی اور مفلسی کا رونا رونے والے لوگوں کی اگر ہم شادیاں دیکھیں، ان کی رسم و رواج دیکھیں تو اس کے اندر ایسی چیزوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا یہ جج نہیں کر سکتا کہ یہ انسان غریب ہے یا یہ انسان حالات کی پریشانی کا رونا روتا ہے یا مہنگائی کا رونا روتا ہے۔ ہر ایک انسان اپنی کوشش، اپنی حیثیت اور اپنی قوت سے بڑھ کے اپنے رسوم و رواج کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر انسان کے اندر غریبی اور مفلسی نظر نہیں آتی جب انسان اپنی رسوم و رواج کے پیچھے چلتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں خرچ کرنے والے لوگوں کی بنیادی طور پر 3 قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ پہلی قسم کے معاشرے میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے پیسہ خرچ کرنے کی، کچھ لوگ اس جگہ پہ بھی پیسہ خرچ نہیں کرتے اس ڈر سے کہ کہیں میں نے اگر یہاں پہ پیسہ خرچ کیا تو میرے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا، تو اس قسم کے لوگ بخیل ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر یہ بھی جائز نہیں۔ اور اسی طرح معاشرے میں اپنا مال خرچ کرنے والے لوگوں میں سے دوسری قسم کے وہ لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنے آرام اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے حد سے بڑھ کے اپنا مال خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ان کی ضرورت 1 لاکھ کے اندر پوری ہو رہی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم 2 لاکھ روپیہ خرچ کریں۔ اگر ان کی ضرورت ہزاروں میں ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کریں۔ تو اس چیز اور اس قسم کے لوگوں کو، ان کو مفلس نہیں بلکہ ان کو فضول خرچی کرنے والے لوگوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں اپنا مال خرچ کرنے والے لوگوں کی تیسری قسم یہ ہے جو اپنی ضرورت کے مطابق، جو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے اعتدال اور میانہ روی والے رستے کا انتخاب کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ ہی ہم حد سے بڑھیں اور نہ ہی ہم بالکل پیچھے رہیں۔ تو ایسی قسم کے لوگوں کو، خرچ کرنے والوں کو اعتدال اور میانہ روی کہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں ان تینوں قسموں کے لوگوں میں سے سب سے آخر والے لوگ پسندیدہ ہیں، اور انہی کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ جہاں فضول خرچی کے اسباب میں سے علماء نے چند ایک اسباب بھی ذکر کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان لاپرواہی اور بے شعوری میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یہ انسان فضول خرچی کے ضمن میں آئے گا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے فضول خرچی کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ اپنا مال خرچ نہ کیا تو لوگوں کے اندر میرا جو مقام ہے، میرا جو مرتبہ ہے، میری جو معاشرے میں عزت ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ اگر فلاں انسان اپنا مال خرچ کرنے میں خود سے آگے بڑھ گیا تو میں اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ تو تکبر کرتے ہوئے انسان اپنا مال زیادہ خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی ایک سبب ہے فضول خرچی کا۔ اور اسی طرح فضول خرچی کے اسباب میں سے تیسرا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان اپنا سٹیٹس بچانے کے لیے،
اپنے مال کو خرچ کرتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ اپنا مال خرچ نہ کیا تو معاشرے کے اندر میری جو عزت، میرا جو وقار، میری جو ان کے نزدیک ایک رسپیکٹ ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، معاشرے میں، برادری میں میرا نام اونچا رہنا چاہیے، تو اس لیے انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو یہ بھی بنیادی طور پہ فضول خرچی کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں فضول خرچی کی ممانعت ذکر کرتے ہوئے قرآن کے کئی ایک مقام پہ اپنے بندوں کو فضول خرچی اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا مال بے دریغ استعمال کرنے سے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سورہ الاعراف کے اندر بیان فرماتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں عطا کر رکھا ہے، لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ حد سے بڑھنے والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ اتنے بخیل بھی نہ بنو کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گدی کے بل پیچھے باندھ کے رکھ لو کہ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جان کے اوپر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بیوی بچوں پہ اپنا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی جائز ضروریات کو انسان پورا نہ کرے اس ڈر سے کہ کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس سے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے منع کیا ہے۔ انسان کو اپنی ذات پہ مال خرچ کرنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں پہ مال خرچ کرنا چاہیے، ان کی اچھی تربیت، ان کو اچھا آرام اور سکون دینے کے لیے جائز چیزوں کو خریدنا اور جو ان کے استعمال کی چیزیں ہیں ان کو لا کے دینا، یہ ایک مومن بندے کا فرض بنتا ہے۔ انسان جائز ضروریات اگر پوری نہیں کرتا تو قرآن نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ہی اپنے ہاتھوں کو اتنا کھول کے بچھا کے رکھو کہ جو تمہارے پاس ہے وہ سارے کا سارا لوٹا دو، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اعتدال، میانہ روی اور درمیانے رستے کو انسان کو چاہیے کہ اسے اختیار کرے، جائز ضروریات کو پورا کرے اور اسی طرح اپنے مال کو فضول خرچی سے اور بے دریغ اپنے مال کو خرچ کرنے سے انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا محیلۃ۔ صحیح البخاری کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کی ایک دوسری حدیث کو بھی اگر ہم یہاں ساتھ ملا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام خوبصورت ہیں اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کو اچھا لگتا ہے جب انسان اللہ کی ان نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، کھاؤ پیو اور اپنا لباس صاف ستھرا رکھو اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، غیر اسراف ولا محیلۃ، لیکن حد سے مت بڑھو، اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو، اپنے مال کو فضول خرچی سے بچاؤ اور اسی طرح بخل سے بچاؤ اور غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا، انی رجل فقیر، اے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا فقیر اور محتاج اور ضرورت مند آدمی ہوں، میرے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، درم و دینار کا میں مالک نہیں، درم و دینار کا میں وارث نہیں، میں فقیر اور غریب اور مفلس آدمی ہوں۔ ہاں ولی یتیم، میرے زیر سایہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کا مال و متاع بہت زیادہ ہے، کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس یتیم بچے کے مال و متاع میں سے کچھ اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے، اگر تمہارے پاس اپنا مال نہیں، تمہارے پاس اتنی حیثیت اور اتنی طاقت نہیں کہ تم اپنے مال سے اس یتیم بچے کی پرورش کر سکو، تو پھر اگر اس یتیم بچے کا مال تمہارے پاس ہے اور اس کی تربیت اور اس کا خیال بھی رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو پھر تم جائز اور اچھے طریقے سے اس یتیم بچے کا مال استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس یتیم بچے کی پرورش کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ جب وہ جوانی کی حالت میں پہنچے تو تم اس کے جوان ہونے سے پہلے اس کا سارا مال خرچ کر دو، اس کا سارا مال ضائع کر دو، اس کا سارا مال اپنی ذات کے اوپر خرچ کر لو، اس کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ، لیکن اس کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو بڑھانا بھی ہے، اسے ختم نہیں ہونے دینا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جائز طریقے سے مال کو خرچ کرنے کی اس صحابی کو اجازت دی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پہ نازل ہونے والا قرآن، اللہ احکم الحاکمین نے جہاں انسانوں کو اعتدال اور میانہ روی کا درس دیا ہے، جہاں قرآن نے ہمیں اعتدال اور درمیانہ رستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کو دین اسلام کے مطابق عمل کرنے والوں کو فضول خرچی سے باز رہنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اس کے کئی ایک نقصانات بھی ہیں جو اللہ احکم الحاکمین نے ذکر فرمائے ہیں۔ فضول خرچی کرنا سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ فرعون کی صفت ہے، جو انسان فضول خرچی کرتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اس انسان کو فرعونیت کہا گیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ فرعون اللہ کی زمین پہ تکبر کرنے والا تھا، اور یاد رکھنا اللہ احکم الحاکمین اور اسی طرح فرمایا کہ یہ فرعون اسراف کرنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا تھا، فضول خرچی کرنے والا تھا۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو انسان فضول خرچی کرتا ہے گویا وہ فرعون والا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مذموم عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور یاد رکھنا نہ ہی شیطانوں والا عمل اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی شیطانوں والے کام اللہ کو پسند ہیں، اور جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں قرآن نے انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو فضول خرچی سے بچائیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا فراش لرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشیطان۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا تمہارے پاس اتنا ہی مال کافی ہے کہ گھر کے اندر ایک بسترا انسان یعنی مرد کا ہونا چاہیے، ایک بسترا اس کی بیوی کا ہونا چاہیے، اور ایک زائد بسترا انسان کو چاہیے کہ وہ مہمان کے لیے رکھے، والرابع للشیطان، اور اگر انسان کے پاس چوتھا بسترا بھی ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وہ شیطان کا ہے۔ یہ مقصد اس حدیث کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے، جتنے گھر کے افراد ہیں، اسی کے مطابق انسان کی ضروریات زندگی بھی ہونی چاہیے۔ حد سے بڑھنا، ضرورت سے زائد مالوں کا اپنے گھر کے اندر اکٹھا کرنا، یہ فضول خرچی کے ضمن میں آتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا اے اللہ میرے پاس صرف اتنا ہی مال ہو کہ میں ایک دن کھا کے تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوک
بھوکا رہ کے اس کے اوپر صبر کر کے تیرا شکر ادا کروں۔ اور اے میرے اللہ قیامت والے دن میرا حشر اللہ مسکین لوگوں کے ساتھ کرنا۔ مسکین کسے کہتے ہیں کہ جس کی ضروریات اس کی آمدنی سے زیادہ ہو، آمدنی کم ہو لیکن اس کی ضروریات زیادہ ہو، بمشکل اس کا انسان کا گزارا ہو، اسے انسان کو مسکین کہتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے خواہش کا اظہار کیا ہے، اے اللہ قیامت والے دن میرا ساتھ مسکین لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والا انسان اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ احکم الحاکمین کا قرآن اعلان کرتا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ جو لوگ اسراف کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے فضول خرچی کو گناہ کہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، کفا بالمرء اسما ان یزکی من یقود، کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ اسے فضول خرچی کے اندر لگا دے، اپنی ضروریات کو ختم کر دے، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھے اور اپنے مال کو فضول خرچی کے اندر ختم کر دے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس انسان کو کہا ہے کہ اس کی فضول خرچی والا گناہ یہی اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اسی طرح فضول خرچی کرنے والا انسان وہ کائنات میں اس پوری زمین میں فساد پھیلانے والا عمل کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر پہ سینہ مبارک پہ نازل ہونے والا قرآن فرمایا، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر فساد پھیلانے والے لوگوں کا ایک عمل برا یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنے مال کو فضولیات کے اندر خرچ کرتے ہیں، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن فرمایا، جو انسان اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا اور اپنے مال کو فضولیات کے اندر صرف کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، فضول خرچ کرتا ہے، فرمایا ایسے انسان سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ انہو لا یحب المسرفین، حد سے بڑھنے والے لوگوں سے اللہ پیار نہیں کرتے، اللہ محبت نہیں کرتے۔ اب جانیے ان اسباب کو، اگر ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں تو ہم اپنے مال کو فضولیات سے بچا سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا کی چند روزہ زندگی غریب بن کے گزارو، ایسے بن کے گزارو کہ تمہیں اس کائنات میں کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی پہچاننے والا نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جہاں ضرورت ہے وہاں مال خرچ کرو، اور اگر ممکن ہو سکے تو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا انسان جو مال کماتا ہے اس میں سے 3 قسمیں کا مال انسان کا ہے۔ ایک وہ مال جو انسان نے کمایا اور کھا لیا، یہ انسان کا مال ہے، اور دوسرا وہ جو کمایا اور لباس پہن لیا، یہ بھی انسان کا مال ہے، اور تیسرا وہ جو انسان نے مال کمایا اپنی ضروریات کے مطابق اس کو خرچ کیا، جو بچا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ بھی انسان کا ہے۔ اور جو باقی انسان کا بچتا ہے وہ انسان کا نہیں، وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ جب اس کی آنکھ بند ہو جائے گی وہ اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے گا، وہ اس کے عزیز و اقارب کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہی 3 قسم کا مال انسان کا ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں فضولیات، لغویات، اور اللہ ہمیں فضول رسموں سے اور اسی طرح اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے خزانوں سے مال عطا کرے اور جائز ضروریات بأحسن طریقے سے اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کائنات قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔